کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد المالك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ قلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال وقد رأيت الشيب أحمرا. رأيت الشيب أحمرا. یہ خضاب کا بیان ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خضاب لگایا کرتے تھے یا کہ نہیں لگاتے تھے، ایک مسئلہ ہے. آپ نے خضاب لگایا یا کہ نہیں خضاب لگایا. اس متعلق اس باب میں 3-4 حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، اور روایتوں میں اختلاف ہے، اس لیے اہل علم میں بھی اختلاف ہے کہ آیا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا اللہ کے رسول نے خطاب استعمال کیا یا نہیں کیا. کچھ روایات ایسی ہیں جس میں صراحت کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خطاب استعمال نہیں کیا، اور بعض روایتیں ایسی ہیں جس میں خطاب لگانے کا تذکرہ بھی آتا ہے. اس لیے ذرا اس باب کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اور 2 قسم کی جو روایتیں ہیں اس بات اور نفی کی، ان کے درمیان تطبیق بھی سمجھنی ہے. اس سلسلے میں
سب سے علمی اور سب سے اچھی بحث حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. حافظ ابن القیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، غار یار ہیں سمجھو. ابن تیمیہ کے ساتھ جیل میں بھی رہے، اس لیے ان کو یار غار کہا جاتا ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، سیرت پر. لیکن سیرت دو قسم کی لکھی، سیرت کی کتابیں جو ہیں اور سیرت کا بیان جو ہے وہ دو قسم کی سیرت لکھی جاتی ہے. یہ اچھی طرح سے سمجھیں. ایک سیرت تو یہ ہے عام طور پر جو آج ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی. آپ کی ولادت، آپ کی تربیت، نشء و نما، پھر 40 سال کی عمر تک آپ کیا کرتے رہے، اس پر آپ کے اخلاق، کردار وغیرہ لکھے جائیں. نبوت ملی، بعد نبوت کیا کیا ہوا، پوری داستان اور حالات کو لکھنا، بیان کرنا، اس کو کہا جاتا ہے سیرت النبی. اور اکثر لوگ سیرت کا معنی یہی سمجھتے ہیں. سیرت کا معنی یہی سمجھتے ہیں، اور یہی لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ یہی سیرت ہے، یعنی حالات زندگی. لیکن سیرت کا ایک دوسرا بڑا اہم بڑا دوسرا معنی ہے، بڑی ضرورت ہے اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی. ایک فقہ السیرہ. کیا فقہ السیرہ کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت آپ بیان کر رہے ہیں، آپ نے نبی علیہ السلام کے نبوت ملنے کا مثال کے طور پر آپ نے قصہ بیان کیا، پورا قصہ بیان کر دیا. آپ اس سے مسائل کیا نکلتے ہیں، ہمیں کیا عبرت و نصیحت ملتی ہے، اس کا اس سے نکالنا، اخذ کرنا، تاکہ امت کے لوگ آپ کی پیروی کریں. اگلی بات سمجھ میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ السیرہ. اس کی بڑی ضرورت ہے دوستوں. لیکن لوگوں نے پہلا معنی سیرت کا اتنا بیان کیا، اسی بھی کتابیں لکھی، اسی کو بیان کیے، اسی پر اجلاس ہوتے ہیں کہ فقہ السیرہ کوئی جانتا ہی نہیں. حالانکہ فقہ السیرہ بہت ضروری ہے، اور فقہ السیرہ کا ثبوت کتاب و سنت سے ملتا ہے. قرآنی آیت دیکھیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی علیہ السلام کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے. کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. ٹھیک ہے نا؟ اس آیت سے پتہ چلا، سورہ احزاب کی آیت، کہ سیرت کا وہ پہلو بھی امت کے لیے جاننا ضروری ہے جس میں ہمیں عبرت و نصیحت اور ہمیں کچھ مسائل سمجھ میں آئیں. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ بہت ضروری ہے. آیت تو آپ نے سمجھ لیا، حدیث بڑی اہم ہے. ہمیشہ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. فقہ السیرہ سے کوئی اس کو تعلق ہی نہیں جوڑتے. اس نص ہے بالکل. متعدد صحابہ کرام نے جب پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
کہ ام المؤمنین امی جان آپ ذرا بتائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے. لوگوں نے اخلاق کو سیرت میں تو بھائی اللہ کے رسول کا اخلاق ایک تھا، فلاں کے ساتھ یہی نا، قیدیوں کے ساتھ یہ کیا، قیدیوں کے ساتھ یہ کیا، بیان تو ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی قیدیوں کے ساتھ ویسے ہی کرنا چاہیے. یہی ہوتا ہے نا، پڑوسیوں کے ساتھ ایسا کیا، بیویوں کے ساتھ ایسا رہتے تھے، یہ تو سب بیان ہوتا ہے. لیکن اس کی وضاحت، اس کی دعوت نہیں دی جاتی کہ بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، لیبروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یہ کریں. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی اس سیرت سے یہ پتہ چل رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا. تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ اما تقرؤون القرآن، اللہ کے بندو تم نبی کی سیرت پوچھنے کے لیے آئے ہو، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ذرا دیکھو، اما تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا کیا پڑھتا تو ہوں. تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے بندو اللہ کے کا اخلاق، اللہ کے رسول کا اخلاق، اللہ کے رسول کی سیرت، یہی پورا قرآن تھا. کان خلقہ القرآن، یعنی قرآن میں جو کچھ کہا، جو کچھ تم پڑھتے ہو، وہ ساری چیزیں نبی کے اعمال میں تھی. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ السیرہ. اور اکثر لوگ اس سے لاپرواہی کر رہے تھے. اور اگر آپ غور کریں گے تو امام ترمذی کی یہ کتاب شمائل جو ہے تقریباً اسی کڑی کی ایک حصہ ہے. یہی ہے نا. سیرت والے بتائیں گے اللہ کے رسول خطاب لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے، بیان کر کے چلے جائیں. ہم نے آپ کے فلاں صحابی کے سوائے اللہ کر کے ہم نے لال داڑھی والے کو دیکھا، یہی بیان کر دیں گے نا، لمبی زلفوں والوں کا بڑے. لیکن یہ نہیں کہ ہاں امت کو اس میں کیا عملی پیغام ہے. تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ اما تقرؤون القرآن، قرآن نہیں پڑھتے. کان خلقہ القرآن، کیا مطلب ہے؟ قرآن میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، جو کچھ حکم ہوا ہے، نبی کا وہی عمل تھا، وہی آپ کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے نا. اب بعض لوگوں نے تو کیا پڑھا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. بعض روایتوں میں نسائی وغیرہ روایت میں پوری یہ جس میں نماز کا، زکوٰۃ کا، اخلاق کا، لائنی چیزوں کو چھوڑنے کا، اللہ کو ساری چیزوں کا تذکرہ کا، کہتے یہ ہے نبی کا اخلاق، یہ ہے نبی کی سیرت. تو ہم لوگوں کو ذرا اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے فقہ السیرہ. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد سیرت پہ لکھی، لیکن فقہ السیرہ پر. کس پر ہے؟ فقہ السیرہ. اپنے باب میں یعنی اس موضوع پر دنیا کی سب سے بڑی کتاب اور سب سے معتبر کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. پورا نام کیا ہے؟ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. اور آپ لوگ تعجب کریں گے 5 ضخیم جلدوں کے اندر ہیں. فہرست وغیرہ لے لیے، کتنا؟ 5 ضخیم جلدوں کے اندر. حیرت کی بات یہ ہے، اس سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث کی خدمت، اس دین کی خدمت کرنے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا. جو سب سے حیرتناک اور تعجب کی چیز ہے اور یاد رکھنے سننے کے لائق ہے، ہاں سمجھ گئے نا، سننے کے لائق ہے. وہ کیا؟ یہ کتاب لکھی ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے حج میں آئے تھے. نہ لائبریری ساتھ میں تھی، نہ کتاب ساتھ میں تھی. 3 مہینے 3.5 مہینے حج میں رہے، زبانی یہ کتاب لکھی، یہاں سب تھا. آج اتنی بڑی کتاب اتنے دن میں کوئی لائبریری کے اندر بیٹھ کر بھی دے گا.
اس کو کہا جائے نوٹ کرو تو نہیں نوٹ کر سکتا. صرف یہ دماغ میں. اس سے اندازہ لگا کہ آج کبھی کوئی بڑا سے بڑا کمپیوٹر ہو لیکن کیا کہتے ہیں جی بھی کیا کہتے ہیں اتنی میموری نہیں جتنا انسان کے دماغ میں اللہ نے میموری رکھی ہے. اس کمپیوٹر کی جو میموری ہے اس کے پیچھے انسان کے دماغ والی جو الدی ہوئی میموری ہے وہی کام کر رہی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کو تعجب نہیں لگتا کہ بغیر لائبریری کے بغیر کتاب کے قلم اور پیپر لیتے تھے اور پورے سفر ہیڈ میں کیا کیا لکھ کر کے اتنی بڑی کتاب تیار کر دیں. کتاب کا نام زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. الحمدللہ یہ کتاب عربی میں لکھی امام ابن قیم نے جن کی وفات 748 ہجری. کتنا 748 ہجری. 48 سمجھتے ہو نا 28 48 ہاں 48 ہاں کتنا ہو گیا آپ کتنے پہلے 748 بھی وفات پائے ہیں اور وفات سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. الحمدللہ یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی سب کا مرجع بنی اور ہندوستان میں اس کتاب کو لایا گیا پہنچی اور اس سلسلے میں غزنوی خاندان کے علماء نے اس میں بڑا تعاون کیا. سید عبداللہ غزنوی ان کے بیٹے عبدالجبار اور ان کے 11 بھائی ان سبوں نے مل کر کے اور سب سے پہلے اس کا ترجمہ بھی ہندوستان ہی میں اردو زبان کے اندر ہوا. آج کے اردو زبان میں بھی ہے. بڑی اہم کتاب تھی. اسی لیے اس کتاب کی افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ بہت بڑی کتاب تھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو مختصر کر کے ایک جلد میں رکھا. یہ مختصر زاد المعاد سمجھے نا. یہ مختصر ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کا ترجمہ بامبے سے شائع ہوا مختصر زاد المعاد. اور یہاں ایک بڑی اہم چیز اور بتائیں جو یہ فقہ السیرہ ہے نا. فقہ السیرہ کی یہ کتاب زاد المعاد علامہ مجد الدین فیروز آبادی جو عربی لغت کے بڑے ماہر تھے. کیا نام تھا؟ مجد الدین فیروز اللغات والے جو سب سے بڑی عربی لغت کی کتاب جو ہے پھر اسی کو آگے لوگوں نے بڑھایا شرح اور بڑی کیا. وہ کتاب کیا ہے؟ فیروز اللغات. مجد الدین لکھ دو بس فیروز آبادی. مجد الدین فیروز آبادی سمجھ رہے ہیں. مجد الدین فیروز آبادی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب و سنت پر چلنے والے عالمی تھے. سلفی عقیدہ مسلک اہل حدیث پر عمل کرتے تھے. ایک تاریخی بات ہے یاد رکھیں زاد المعاد سے نکلی فقہ السیرہ. تو مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی ان کے دل میں ڈالا. بالکل اسی زاد المعاد کو سامنے رکھ کر کے خصوصاً قسم العبادات جیسے طہارت کے وضو کے یہ سارے مسائل ہیں. قسم العبادات یعنی
زاد المعاد میں جو سیرت میں فقہ سیرہ میں فقہ العبادات، عباد وہ بھی سیرت ہی نا، وہ سب بتا دیا اتنے رات بھر نماز پڑھتے تھے، سیرت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، مجد الدین فیروز آبادی اس کو سامنے رکھ کے سمجھے اس کا ایک ملخص تیار کیا۔ کیا تیار کیا؟ ملخص۔ اور یہ مختصر زاد المعاد سے کئی سو سال قبل کی بات ہے، سمجھے نہیں؟ کتاب کا نام کیا رکھا؟ شفر السعادہ۔ شفر السعادہ، شف جس کی جمع شفر کہتے ہیں کتاب، کمل الحماری یحمل اسفارا، اسی شفر کی جمع کیا ہے؟ اسفار۔ شفر السعادہ یہ عربی میں لکھی، اور یہ کتاب بہت ہی زیادہ مقبول ہوئی۔ جیسے یہ سمجھیں اردو میں جیسے صلاۃ الرسول، بالکل ایسے ہی فقہ السیرہ پر قسم العبادات، سمجھو زاد المعاد کو سامنے رکھ کے کہ انہوں نے اس کا ملخص تیار کر دیا، اور بڑی اہم کتاب ہے، مختصر سا۔ اگر اس کا کوئی ترجمہ ہو جائے ہو سکتا ہے ہو، لیکن ابھی نگاہ سے نہیں گزرا۔ اور اسی کی شرح شفر السعادہ کی شرح مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے، سمجھ گئے نا؟ شفر السعادہ کی شرح کس نے لکھی؟ مولانا عبدالحق محدث، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنے کی بات ہے کہ مولانا محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنفی فقہ کے بڑے پابند تھے، اور یہ کتاب جو ہے وہ منہج اہل حدیث پر تھی، شرح اس کی لکھے، تو ساری کوشش ہوئی کہ اس شرح کو بالکل ہی فقہی انداز میں، حنفی فقہ کے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کی، اس لیے بہرحال اس شرح قابل قبول نہ ہو سکی۔ تو بات چل رہی فقہ السیرہ، تو گویا کہ ہمارے سامنے فقہ السیرہ کی 3 کتابیں ہیں بہت بڑی، پہلے سے لکھی ہوئی عربی میں، زاد المعاد، اس کا ملخص شفر السعادہ مجد الدین فیروز آبادی نے 9ویں صدی ہجری میں لکھی، 9ویں صدی ہجری میں، اور یہ دوسرے کون؟ تیسرے یہ 12ویں صدی ہجری میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ نے مختصر زاد المعاد لکھی۔ یہ تو تھوڑی سی ہم نے فقہ السیرہ پر بات کی، اور غالباً اس کو ذہن نشی کریں گے، اور اس کی بھی بڑی ضرورت ہے سیکھنے کی، اور لوگوں کو بتانے کہ بھائی نبی علیہ السلام کی سیرت سنو، داستانیں پڑھو، سوانے پڑھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقہ السیرہ کا بھی خیال رکھو، جو نبی علیہ السلام کے متعلق پڑھ رہے اس سے کیا مسائل نکلتے ہیں، کہ ہمارے لیے کیا ہمیں کیا اس پر کیسے عمل کرنا چاہیے، ہم اس پر اتر رہے ہیں نہیں، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خضاف کا مسئلہ چلا تھا، نبی علیہ السلام کے خضاف کا، تو یہ مسئلہ بھی انہوں نے وہاں، چونکہ فقہ السیرہ ہے تو یہ بھی آئی، بڑی لمبی بحث اس پر بھی ہوئی ہے، سمجھئے نا؟ سب سے اچھی بحث، سب سے زیادہ علمی بحث علماء اور شرح احادیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خضاب لگاتے تھے یا نہیں، اس کی سب سے اچھی بحث، علم بحث کہاں ملے گی؟ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد للحافظ ابن القیم رحمہ اللہ، جس کا خلاصہ یہ ہے، ابن القیم جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے متعلق جملہ یاد، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خضاب نہیں استعمال کیا۔ آئی بات سمجھے؟ نہیں کی حدیث، منفی کی کرنے والی حدیثیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟
کس کی ہیں؟ انس بن مالک کے مسند. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خضاب استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اس کے برخلاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس حدیث میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خضاب استعمال کیا، خضاب لگایا. ہو گئی ہے دو قسم روایتیں. سلف اور محدثین، تابعین اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے خضاب نہیں لگایا. بال آپ کے سرخ تھے، یعنی آپ کے سر مبارک کے وہ بال جو سفید ہو گئے تھے گنے چنے، نبی علیہ السلام نے کہ وہ بال دھیرے دھیرے سفید ہو چکے، سرخ ہو چکے تھے. سرخ کیسے ہوئے تھے؟ کہتے ہیں کہ خوشبو اور تیل لگاتے ہوئے لگاتے آپ کے سر مبارک کی وہ سفید بال کیسے ہو گئے تھے؟ سرخ. تیل کا اثر ہوتا ہے، تیل جس کلر کا ہوگا کبھی اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے. اور جانتے ہیں کہ اس زمانے میں تیل آج کی طرح مشینوں کو تو نہیں تھا کہ ہاں اس کی فلاں چیز اتنی نکال دی جائے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج آپ جو دودھ استعمال کرتے ہیں، کیا کبھی گاؤں میں یہاں آنے کے پہلے بھی یہ دودھ استعمال کیا تھا؟ شاید تم نے کیسے کیے ہوں گے؟ دودھ ہمارے یہاں ایک تو خالص دودھ اور دوسرے میں پانی ملا دیا جاتا تھا. یہ ہوتا تھا نا، دودھ کی کوئی چیز نکالی نہیں جاتی تھی. مکھن جو کچھ ہوتا تھا وہ اسی کے اندر. کیوں؟ مشین نہیں تھی. کریم وغیرہ سب دودھ ہی میں سارا. اسی لیے سب سے پاور اور قوت بخشنے والی جسمانی جسم کو ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا تھا؟ دودھ. دودھ جتنا خالص، جتنا پیور. کیوں؟ اس میں دیکھو مکھن بھی ہے، ملائی بھی ہے، ہاں غذائیت بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. آج اگر پتہ لگانا ہو تو آج دنیا ترقی کر گئی. دودھ سے کیا کیا چیزیں نکالی جا رہی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ جو دودھ پیتے تو اس میں اتنی وٹامن سب تھی. لیکن آج اب وہ دودھ اگر گر جائے تو اس کی چکناہٹ. اور آج تمہارا آج کا دودھ گر جائے تو پانی گرے یا دودھ کوئی چکناہٹ نہیں. لازمی چیز ہے. وہ دودھ جو استعمال کرے کپڑے پر پڑے تو یہی حالت اس کا کیفیت ہوتا ہے. یہی چیز تقریباً تیل والی چیزیں جو ہوتی تھی، تیل والی چیزیں، آج اسی تیل سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کیا کولیسٹرول نہیں ہے، کیا ہو جاتا ہے. جب مشینیں نہیں تو سب ایک ہی ہوتا تھا. دیسی مشین ہوتی تھی لکڑی کے پتھر کی، اسی سے تیل نکلا اور اسی تیل کو اکٹھا کر لیا گیا. جتنی چیزیں رہتی تھی اس تیل میں، لیکن آج شاید اس کا بھی مشین کے ذریعے ساری چیزیں نکال کے پتہ نہیں کیا کیا بنا ڈالتے ہیں. تو تاثیر تھی اس زمانے میں. جو تیل تھا ہو سکتا ہے طرح طرح کی چیزیں ہوتی تاثیر والی. تو اہل علم سلف با صحابہ کہتے ہیں کہ تیل وغیرہ لگانے سے، استعمال کرنے سے نبی علیہ السلام کے سفید بال جو تھے چند، وہ کس میں تبدیل ہو گئے تھے؟ سرخی میں. خضاب نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟
سرخ ہو گئے تھے، خضاب کی وجہ سے نہیں بلکہ کس کی وجہ سے؟ تیل استعمال کرنے کی وجہ سے۔ چلو اب حدیث سن پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن منیع، احمد بن منیع، یہ کئی بار گزر چکے۔ امام ترمذی کے بڑے مشائخ میں سے ایک شیخ کون ہے؟ امام احمد ابن منیع۔ ان کا پورا نام ہے احمد ابن منیع ابن عبد الرحمن البغوی، البغوی۔ احمد ابن منیع ابن عبد الرحمن البغوی امام ترمذی کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، اور ان کے متعلق ایک بڑی عجیب کیا کہیں گے، بڑی عجیب نیکی ان کی بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں ان کے اہل ویال نے نقل کیا اور بعض شاگردوں نے کہ ہم نے احمد ابن منیع رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، کہتے ہوئے سنا کرتے تھے، لوگوں 44 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 44 یعنی 44۔ اللہ اکبر، کتنے؟ 44۔ آج ہم لوگ واقعی اس موبائل نے، اس ٹی وی نے، اس نیوز نے، اس پیپر نے ہم لوگوں کو ساری چیزوں سے محروم کر دیا ہے، چھوٹا بڑا امیر غریب سب۔ ان لوگوں کا وقت کیسے، یا 24 گھنٹے ان کے پاس گئے تھے، اتنا ہی ٹائم ان کے پاس بھی تھا نا، ایسا نہیں اس زمانے کا دن بڑا رہتا ہو اور چھوٹا، یہ 24 گھنٹے تھے۔ اسی میں کیا کیا وہ کر ڈالتے تھے، پڑھا رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں، درس تدریس بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ساری ذمہ داری۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ احمد ابن منیع ابن عبد الرحمن البغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ 44 سال ہو گئے ہم نے ایک عمل شروع کیا، آج تک چھوڑا نہیں۔ وہ کیا تھا؟ 3 دن میں ایک قرآن ختم کرنا۔ کتنے دن میں؟ سوچو، انہوں نے کرنا چاہا، اللہ نے ان کے وقت میں برکت دے دیا۔ ہاں، اور ہم لوگ کوشش نہیں کرتے تو ہمارے قرآن کی کیا ایک رکوع پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ کتنے سال؟ 44 سال ایسے گزرے ہمارے کہ روزانہ ہر تیسرے دن ایک ختم قرآن ہم کرتے تھے، یعنی اگر حساب لگائے تو کم سے کم 10 پارے ڈیلی۔ دنیا کی ساری ذمہ داریوں اور دین کی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت، تقرب اللہ اور تلاوت قرآن کا عالم یہ تھا کہ ہر تیسرے دن ایک ختم قرآن۔ اب ذرا سوچیں، حساب لگا لینا کہ بچپنے کو چھوڑ کے صرف یہ 44 سال کے حساب لگائیں تو کتنے ختم قرآن کی 44 سال میں ہو، حساب لگانا پڑے گا۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ ذرا سوچو، قرآن پاک کے تلاوت میں ایک حرف و 10 نیکیاں لیے تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی ان کے بعد؟ ہاں، کوئی نیکیوں کا حساب لگا سکتا ہے؟ آج یہی سب سے بڑی کمی ہے جو آج امت نے چھوڑ دیا۔ یہ کس کا عمل تھا؟ امام احمد ابن منیع
بن عبد الرحمن البغوی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے ہی تلاوت قرآن کرنے والا بنائے. چلو کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا حسین ابن بشیر. یہی حدیث ہے نا, حسین بن بشیر. یہ کہتے ہیں حدثنا عبد الملک ابن عمیر. ہم سے حدیث بیان کیا عبد الملک بن عمیر نے. عبد الملک بن عمیر کا روایت کرتے ہیں ایاد بن لقیط سے. اور ایاد بن لقیط کہتے ہیں اخبرنی ابو رمثہ. ہم سے حدیث بیان کی ابو رمثہ. صحابی کون ہے؟ ابو رمثہ. اس کے پہلے حدیث نہیں گزرے تھے؟ نہیں, صحابی وہی ہے نا. ہاں, ابو رمثہ یہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابن لی. ابھی سمجھ میں آئے گا دین کو. ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے اپنے ایک بیٹے کو لے کر کے. اب یاد پڑا, آئے تو اپنے ساتھ بیٹے کو لے کر کے. اس پر بات گزر چکی ہے تفصیل کہ صحابہ کرام جب اللہ رسول کے پاس آتے تو سوچتے اپنے بچوں کو بھی لے چلو تاکہ یہ بھی سن لیں سیکھ لیں. ہاں, اور یہی آج ہم نے چھوڑ دیا. آج اتنے فتنے ہیں. اسکول جائے تو وہاں کا ماحول خراب, گھر میں رہیں تو وہاں کا مسئلہ ٹیڑھا, باہر بچے گھومے تو وہاں کا ماحول خراب. صرف ایک جگہ ہے مسجد یا علماء کے درس و تدریس, دینداروں سے ملنا جلنا. اب اگر اپنے بچوں کو ان محفلوں بھی نہ لے کر کے آئیں تو بچوں کے اصلاح اور تربیت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا. کوشش کرنا چاہیے اس چیز کا خیال رکھیں. چلو, اللہ کے رسول نے فرمایا ابنوں کا ہاذا, ابو رمثہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ فقلت, میں نے کہا نعم. اللہ کے رسول ہاں کیوں نہیں, اشہد بہ, اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تمہارا بیٹا ہے اور تم اس کے باپ ہو تو سن لو, لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ. نہ تمہاری جنایت اس پر ہے نہ اس کی جنایت تم پر ہے. ہاں, کیا مطلب ہے اس کو ذرا سمجھیں, بہت ضروری ہے. جاہلیت کے اندر بڑا ایک غلط قسم کا ایک دستور تھا, سمجھیے نا. تمہاری جنایت اس پر نہیں اور اس کی جنایت تم پر نہیں. باپ بیٹے ہو لیکن جنایت ایک دوسرے کے نہیں, اپنے اپنا جنایت. کیا مطلب ہے؟ اللہ رسول نے جاہلیت کی ایک چیز, جاہلیت کی ایک رسم کو کچل دیا آپ نے, لیکن آج مسلمانوں نے پھر اس کو اپنا لیا. وہ کیا ہے؟ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ اگر بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا, کسی کو مار دیا, کسی کا نقصان کر دیا اور بچہ نہ ملا تو اس کے باپ کو اس کے بدلے قتل کر دیتے تھے لوگ. نہیں سمجھے؟ کسی کا بیٹا, کسی انسان نے کسی کو قتل کیا, کوئی بڑا جرم کر ڈالا اور وہ بھاگنے میں چھپنے میں کامیاب ہو گیا. اب مقتول یا مظلوم اپنے قاتل اور مجرم کو ڈھونڈتے ہیں, وہ ملتا نہیں. اگر وہ مجرم نہیں ملتا تو اس کے باپ کو پکڑ کے قتل کر دیتے تھے. جیسے آج اپنے یہاں اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے,
اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا، میں اس کو نہیں تو اس کے کسی بیٹے یا اس کے کسی بھائی کو، ہوتا ہے نا۔ جاہلیت میں یہ عام سی چیز تھی، یہی اس لیے ایک قتل ہو گیا تو سینکڑوں سال کے لیے یہ سلسلہ رائج رہتا۔ آج نبی علیہ السلام جب آئے تو آپ نے فرمایا لا یجنی علیہ، اس کا جرم تمہارے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، اور اگر کبھی کسی انسان نے کسی کو قتل کیا یا کسی پر ظلم کیا، نقصان کیا، اور وہ نہ ملا تو اس کی اولاد مل جائے، بیٹی، تو اس کو لوگ قتل کر ڈالتے تھے، چلو وہ نہیں ملا اس کا بیٹا اس کو قتل کر دیجیے۔ آئی بات سمجھ میں نا، ایک عام دستور تھا۔ اور آج بھی اگر نبی کی سیرت کچھ باقی ہے تو صرف مسلمانوں میں باقی ہے، ورنہ آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے یہاں، جہاں اندھا راج اور قانون کی کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد کر لو یہ چیز اب جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے بالکل اس رسم کو مٹا دیا۔ آج مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے؟ ایک انسان کے 5 بیٹے ہیں، کسی ایک بیٹے نے کسی پر ظلم کیا تو ظلم کی سزا اسی بیٹے کو دی جائے گی جس نے ظلم کیا ہے، نہ اس کے بھائیوں کو چھیڑا جائے گا اور نہ اس کے باپ کو، نہ اس کے خاندان کو۔ یہاں خاندان تک چلتی ہے بات، آگے بات سمجھے۔ ایسے ہی اگر کسی باپ نے کر دیا ہے تو اس کے کسی اولاد کو یا اس کے بھائی یا اس کے چچا کو اس کے بدلے اس پر ظلم نہیں کیا جائے، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسلام میں بدلہ لینا ہے لیکن مجرم سے لو، مجرم کے رشتہ داروں سے نہیں۔ جب یہ چیز نہیں ہے تو آج پہلے تمہارا بھائی مجرم ہے تو اس کو ڈھونڈے گی، نہیں تو تم کو، تم بھی نہیں تو تمہارے باپ کو، کچھ نہیں عورتیں ہیں تو بلڈوزر لے کے آئیں گے، تمہارا مکان ڈھا کر کے تمہاری جائیداد پراپرٹی ختم کر دیں گے۔ اب ذرا سوچو، اسلامی قانون، ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت اور یہ دنیا کے اندر کے قانون میں کتنا تفاوت، کتنا فرق ہے۔ آگے بات سمجھے۔ تو یہ مسئلہ تو سن لیا آپ نے، یہ مسئلہ ہے۔ اب آئیے حدیث کا آخری جملہ، وَرَأَيْتُ۔ ابھی تو نبی علیہ السلام سے کچھ پوچھا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے سوال کیا تمہارے ساتھ بیٹا ہے؟ کہاں؟ تو آپ نے بیان کر دیا، جاہلیت کی دفنا دی۔ پھر اس کے بعد کون؟ ابو رمثہ کہتے ہیں وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرًا۔ اللہ، یہی نقطہ یاد ہے، آپ کے سفید بالوں کو ہم نے سرخ دیکھا۔ کیسا دیکھا؟ سرخ دیکھا، نہیں سمجھے؟ یعنی جو بال آپ مبارک آپ کے سفید ہو گئے تھے، ان بوڑھے بالوں کو، یعنی اس بڑھاپے کو، ان سفید بالوں کو ہم نے کیسے دیکھا؟ سرخ دیکھا، کالا نہیں دیکھا۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ جملہ یاد رکھو تاکہ حدیث، اگلی حدیث پڑھیں یا اس حدیث کا اگلا حصہ تو آپ کے سمجھ میں آئے۔ حدیث کیا ہے؟ ابو رمثہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے بوڑھے بالوں کو میں نے کیسے دیکھا؟ سرخ دیکھا، یعنی سفید، یعنی بوڑھے۔ ان سفید بالوں کو ہم نے کالا نہیں دیکھا، بلکہ کیا دیکھا؟ سرخ دیکھا۔ اتنا یاد ہو گیا؟ اب امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ یعنی
امام ترمذی کہتے ہیں ھذا احسن شیء روی فی ھذا الباب وابصرہ. امام ترمذی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے خضاب لگانے اور نہ لگانے کے باب میں سب سے اچھی سب سے واضح حدیث یہی ہے. کون سی؟ جو بھی پڑھے ابو رمسا کیا کہتے ہیں؟ ہم نے رأیت الشیبہ، آپ کے سفید بالوں کو ہم نے سرخ پایا. یعنی خضاب نہیں تھا بلکہ کیا کیسے بال تھے آپ کے؟ سرخ تھے. لأن الروایات الصحیحۃ لأن الروایات الصحیحۃ، چونکہ جتنی صحیح روایات اس سے پہلے گزر چکی ہیں یا آیا ہے، ان سب کے اندر یہی تھا کہ آپ بوڑھے نہیں ہوئے تھے. یعنی بال آپ کے سفید نہیں ہوئے تھے سوائے چند بالوں کے. اور اس کے پیچھے گزر چکے کتنے تھے وہ؟ 23-24 بال. آگے بات سمجھے کدھر اشارہ، کس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یعنی نبی علیہ السلام کو ابھی خضاب لگانے بال کالا کرنے کی ضرورت اور وقت ہی نہیں آیا تھا. اس سے پہلے یہ معنی بتایا تھا اس کا نا. کیوں؟ جس کے سفید بال نظر آ رہے ہوں اور سمجھ میں آئے کہ باقی یہ بوڑھا ہو رہا ہے، اس کو کالا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. 10 20 25 50 بال سفید ہو جائے تو لوگ اس کو بوڑھا نہیں سمجھتے. تو کتنے جوان بھی ہوتے ہیں، دیکھ لینا، غور سے دیکھو 2-4 بال نظر آ جائے گا کہیں. سمجھ گئے نا؟ تو اس حدیث سے پتا چل گیا کہ نبی سب سے صحیح، سب سے زیادہ وضاحت حدیث میں کہ اللہ کے رسول کو خضاب لگانے کی نوبت نہیں آئی، ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ آپ کے بال گنے چنے سفید ہوئے تھے اور وہ سرخ ہو گئے تھے، سرخ ہو گئے تھے، کالا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. خلاف کب لگایا آپ نے؟ میرے خیال بات سمجھ نہیں آئی. یہ مطلب ہے حدیث کا. امام ترمذی یہ کہنا چاہتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی حدیث. وابو رمسہ، اور ابو رمسہ جو ہیں ان کا نام ہے رفاعہ بن یسربی التیمی. ان کا نام کیا ہے؟ رفاعہ بن یسربی التیمی. یہ نام بتا دیا. حدیث تو بالکل آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حدیث سمجھ میں آ گئی. اور امام ترمذی کا قول بھی سمجھ میں آ گیا کہ خضاب کے باب میں آپ نے لگایا ہے نہیں لگایا. سب سے واضح، سب سے ٹھوس حدیث یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہوئے ہی نہیں تھے. یعنی آپ کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، اتنا سفید نہیں، سفیدی نہیں آئی تھی آپ کو کہ آپ کو کالا کرنے کی، خضاب لگانے کی ضرورت پڑے. صرف گرے ہوئے چند بال جو تھے ان کو میں نے کس کیسے دیکھا؟ سرخ تھی. ہو گئی بات. اب اگلی حدیث. قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن شریک عن عثمان ابن موہب. امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا سفیان ابن وکیع ابن الجراح، اور سفیان کہتے ہیں ہم سے بیان کیا میرے والد وکیع ابن الجراح نے. ان شریک، کیا نام ان کا پورا؟ شریک ابن عبداللہ القاضی، کئی بار گزر چکے ہیں. شریک جن کا حافظہ بڑھاپے میں کمزور ہو گیا تھا.
شریک بن عبداللہ القاضی عن عثمان بن موہب. شریک کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عثمان بن موہب سے. قال عثمان کہتے ہیں کہ سئل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ کیا اللہ کے رسول نے خضاب استعمال کیا تھا؟ خضاب استعمال کیا تھا؟ قال نعم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے خضاب استعمال کیا. آگئی بات سمجھ میں؟ پہلی حدیث جو ہے بالکل اس کے اپوزٹ، حدیث انس اور حدیث ابی ہریرہ. ابن قیم نے کہا شروع میں، اور اس سے پہلے والی حدیث ابو رمسا. ان حدیثوں سے پتا چل گیا کہ آپ نے خضاب استعمال نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ آپ نے خضاب، نعم آپ نے خضاب استعمال کیا. آگئی بات سمجھیں؟ قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی کہتے ہیں وَرَوَى ابو عوانۃ هَذَا الْحَدِيث. دیکھو منکرین حدیث نے ہی چکر چلایا، تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن محدثین یہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے، چوری کرتے ہیں. کتاب میں سب کچھ محدثین نے ترتیب دے دی ہے، لیکن وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے بس ان کے کام کی جو چیز ہوگی اس کو لے لیں گے، باقی سب کچھ چھوڑ دیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں عثمان بن عبداللہ ابن موہب سے روایت کرنے والے کون تھے؟ پیچھے دیکھو، شریک بن عبداللہ القاضی. عثمان بن عبداللہ کے شاگرد کون ہیں؟ شریک بن عبداللہ القاضی. اور یہاں قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَرَوَى ابو عوانۃ، ابو عوانہ نے اسی حدیث کو عثمان بن عبداللہ سے روایت کیا. فقال، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان ام سلمۃ. یہ حدیث کس نے روایت کیا؟ ام سلمہ نے. کچھ فرق محسوس ہوا؟ نہیں. اضطراب ہے، اضطراب. دو طرح کی حدیث ہو گئی نا. عثمان بن عبداللہ سے جن شاگردوں نے روایت کیا اس حدیث کو، ان میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان ابی ہریرہ اور کچھ لوگوں نے کہا ان ام سلمہ. آگئی بات. اب حدیثوں میں کیا ہو گیا؟ اضطراب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضطراب. لیکن اضطراب کس میں؟ سند میں، متن میں نہیں، بلکہ کس میں؟ سند کے اندر اضطراب ہو گیا. ابھی نہیں سمجھ میں آیا میرے خاص سب کو. پچھلی حدیث دیکھیں، شریک عن عثمان بن ابی موہب قال سئل ابو ہریرہ. ٹھیک ہے نا؟ ابو ہریرہ کی حدیث کیا ہے؟ خاطب رسول اللہ، اللہ رسول نے خطاب لگایا. ہاں لگایا. ٹھیک ہے نا؟ امام ترمذی اس حدیث کو غیر معتبر قرار دینا، غیر صحیح. کس کو؟ حدیث ابی ہریرہ کو. کیوں؟ کہتے ہیں وَرَوَى ابو عوانۃ، ابو عوانہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کس سے؟ عثمان سے. تو اس میں ان ام سلمہ ہے. صحابی بدل گئے نا. اب گویا کہ کون صحیح ہے، کون صحیح اور کون ضعیف. اب ابو عوانہ
اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، اور شریک ابن عبداللہ اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں عن ابی شریک بن عبداللہ اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، اور ابو عوانہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد سے عن ام سلمہ. ایک اختلاف ہو گیا. اس میں صحیح کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں ابو عوانہ کی روایت زیادہ صحیح ہے. ان ابی ہریرہ نہیں بلکہ ان ام سلمہ، ان ام سلمہ ہے. ان ام سلمہ. ابو عوانہ کا نام کیا ہے؟ وضاح بن عبداللہ الیشکری. ابو عوانہ الوضاح بن عبداللہ الیشکری. الیشکری یہ با اتفاق علماء ثقہ ہیں. اور شریک بن عبداللہ القاضی وہ ضعیف راوی ہیں، شیء الحفظ ہیں. اب یہ جو اختلاف ہے تو امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں خضب آیا ہوا ہے وہ روایت قابل قبول نہیں، کیوں؟ وہ ضعیف ہے. اور ضعیف ہونے کی وجہ شریک بن عبداللہ القاضی راوی ہیں اور وہ شیء الحفظ اور ضعیف ہیں. اور صحیح کیا ہے؟ ان ام سلمہ. ان ام سلمہ. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ضعیف ہے. کون؟ شریک. اور ابو عوانہ سے کہا ہے. نمبر 2 شریک ابن عبداللہ تنہا ہیں اور ادھر ابو عوانہ جو روایت کرتے ہیں تو ایسے ہی ابو عوانہ، سلام بن ابی مطی، اسرائیل بن یوسف، ان سارے اتنے لوگوں 4-5 لوگوں نے روایت کیا ہے تو انہوں نے اس کو ان عثمان ان ام سلمہ روایت کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ثقہ راویوں نے ضعیف راوی نے ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے. نہیں سمجھے؟ ضعیف راویوں نے ثقہ راویوں کیا کیا ہے؟ اس لیے اس کو منکر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ وہ حدیث منکر ہے. کیوں منکر ہے؟ تمام ثقہ راویوں کے وہ خلاف ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ام سلمہ کی ہے. چلو اگلی حدیث. حدیث کیسے ہے؟ وہ ام سلمہ والی حدیث کیسی ہے؟ اب دیکھیے. ان عثمان بن عبداللہ ان موہب، یہی حدیث ہے نا؟ اچھا اگلی حدیث، حدیث نمبر 47 ہے نا؟ 47. قال حدثنا، امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن ہارون قال حدثنا النضر بن زرارہ عن ابی جناب عن ایاد بن لقیط عن الجہدمہ امرأة بشیر ابن خصاصیہ قالت انا رأيت رسول صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من بيته يلفظ رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء او قال ردد شك في هذا الشيء. یہ اس حدیث کو کی سند ابراہیم بن ہارون وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث روایت کی النضر بن زرارہ. ان کو یاد رکھیں، نضر بن زرارہ یہ ضعیف راوی ہے، ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ مستور ہے. کیا ہے؟ مستور،
यानी छुपा हुआ, इसका पता नहीं क्या है, किससे पढ़ा किससे सीखा, समझ गए ना, किससे पढ़ा किससे सीखा, लोगों ने इसके बारे में क्या कहा, कुछ पता ही नहीं। तो हदीस क्या हो गई है? ज़ईफ। नंबर 2, इनका उस्ताद जो है अबी जनाब, जिसका नाम है यहया बिन अबी हय्या अल-कलबी। यहया बिन अबी हय्या अल-कलबी। तमाम मुहद्दिसीन इसको भी ज़ईफ करार दिया, चूंकि ये मुदल्लिस रावी है। पता चल गया ये हदीस क्या है सनद के एतबार से? ज़ईफ है। इयाद बिन लकीत रवायत करते हैं जहदमा, बशीर बिन खस्सासिया की रवायत की बीवी हैं, कहती है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप घर से निकल रहे हैं और अपने सर को के बालों को हिलाते हुए जा रहे हैं। पानी है, वो पानी पूछते हैं ना, पानी झाड़ते हुए जा रहे हैं। वह फिर ऐसी मैंने देखा आपके, हमने देखा आपके सर मुबारक पर मेहदी समझ गए ना, रखी हुई है। एक टुकड़ा क्या है? मेहदी रखी हुई है, या समझो शराब रखी हुई। क्या रखी? एक टुकड़ा है, यानी सर पर जैसे अब कोई दवा लगा लेता है ना, ऐसी ही कोई चीज लगी है। हैना किसको कहते हैं? मेहदी को कहते हैं, रखी हुई है। इससे इस हदीस से ये पता चला कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने मेहंदी लगाए हुए थे। क्या लगाए हुए थे? मेहंदी। लेकिन कहती हैं एक टुकड़ा रखा हुआ था, लगाए नहीं बल्कि क्या एक टुकड़ा रखा हुआ था। बहरहाल कुछ लोगों ने कहा जो आप बाल आपके सफेद थे वही रखा हुआ था वो मेहंदी, तो इसका मतलब कि मेहंदी लगाना आपसे साबित है। लेकिन इस हदीस को तमाम अहले इल्म गैर मोतबर करार दिया। क्यों? इसके 2 रावी ज़ईफ हैं। 2 रावी ज़ईफ हैं, नदर बिन ज़ुरारा और उनके उस्ताद अबू जनाब अल-कलबी। ये दोनों क्या है? ज़ईफ है, इससे रवायत काबिल कबूल नहीं। नंबर 2 कहते हैं एक टुकड़ा हमने रखे हुए देखा। इसीलिए अहले में कहते हैं कि मालूम पड़ता है कि बतौर दवा के या कुछ इलाज, बतौर ठंडक के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेहंदी कोई चीज़ रख ली हो। क्यों? आदमी मेहंदी लगाता है, टुकड़ा नहीं रखता। राधा क्या टुकड़े कहते हैं। जैसे वही मिसाल मिले, जैसे आज कहीं कुछ जख्म हो या तो आदमी क्या करता है, थोड़ा सा वहाँ कुछ क्रीम रख लेता है या कोई दवा रख लेता है, वो दूर से नजर आता है। तो मुहद्दिसीन कहते हैं शायद कि नबी अलैहिस्सलाम को कोई सर में तकलीफ थी, इसीलिए आपने बतौर दुआ की वहाँ रखा था। इसी पर बात आज रोकते हैं, बाकी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।